اور خادمہ یا ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، لا رابعن چوتھا طبقہ نہ بننا، کن حالت یعنی ان کی مخالفت کرنے والے نہ بن جانا، حالات ہو جاؤ گے۔ اس لیے تو رب الجلال نے قرآن مجید سیکھنے والوں کے لیے بڑی عظمتیں بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ نہیں جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، دنیا کا عہدہ اور منصب ہے، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں کہ وہ قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار کے اندر کھڑے ہیں اور آواز لگائی کہ مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے کہ اللہ کے نبی کی کیا میراث ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہوگی اس اپنے پاس ہم رکھیں گے برکت کے طور پر۔ جب وہ مسجد نبی کے اندر آئے تو وہاں پہ پڑھنا پڑھانا ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ واپس گئے، فرمایا ابو ہریرہ ہم تو آپ کو بڑا سنجیدہ سمجھتے تھے، آپ نے یہ کیا مذاق کیا ہمارے ساتھ؟ کہا اللہ کی قسم میں نے مذاق نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہ قرآن ہے اور قرآن پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ تو گویا یہ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے، آج مظلوم ترین کتاب ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید کو پڑھا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ختم قرآن مجید کیا جاتا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے وہی غلاموں میں لپیٹ کر اوپر کا جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کسی بزرگ نے کیا لکھا تھا کہ آج کے دور کے اندر آج لوگوں کے دلوں کے اندر قدر اور قیمت ہے تو پیسے کی، دنیا کی ہے۔ آج اگر لوگ پاکستان والے اعلان کریں تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا، اس پر ہر آیت پہ 10 روپے ملیں، تو کیا خیال ہے قرآن مجید ختم ہونا شروع ہو جائے؟ جب رب نے کہا تھا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو فرمایا قرآن کا ایک لفظ جو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آج ہم نے وہ تجارت، دنیا کی تجارت کو، دنیا میں فائدہ تو دیکھا دنیا کا، آخرت والا فائدہ نہیں دیکھا۔ جس طرح فرمایا نا الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ دنیا والوں، تم نے ایک تجارت دنیا کی ہوگی، دنیا کی تجارت میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، کبھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ رب الجلال نے فرمایا اور تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں گا جس میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں آئے گا، گھاٹا نہیں آئے گا، نقصان نہیں آئے گا۔ اس کے لیے پہلی اشارت فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، صبح شام قرآن کی تلاوت کی، صبح شام قرآن سے دل لگایا۔ اور ایک صحابی فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے میدان کا نقشہ کھینچا اور فرمایا ایک وقت میری امت پہ ایسا آنے والا ہے یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا۔ کوئی مرے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، کہیں مردے کو بخشنے کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، دکان کی برکت کے لیے قرآن پڑھا جائے گا۔ آج اس لیے ہو گیا قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہمیں زندگی کا گزارنے کا کیا نسب و علم دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں۔ آج قرآن سے ہم نے کوئی جو ہے وہ اپنا مسئلہ نہیں پوچھا، یا تو موبائل ہے یا تو ہم نے اپنے انداز سے بول لو زندگی گزار رہی، یہی
مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا نہیں، یہ بات تمہیں تو پتا تھی لیکن یہ ویسے تم کو پوچھتا خود پتا ہے تو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا قرآن رسم و رواجوں کے لیے رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، فرمایا اے میرے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ کیا بات کی تم نے کہ اے اللہ کا نبی ہم تو قرآن پڑھتی ہیں، نحن نقرأ القرآن نقرأه وابناؤنا، اپنے بیٹوں کو بھی ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ کیسے علم اٹھ جائے گا؟ ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے گی، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے زیاد، بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ کیا بات کی تم نے؟ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن یہ قرآن، یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ تو یہود و نصارہ بھی پڑھتے تھے، یہود و نصارہ قرآن تو انجیل تھی، وہ بھی تو اپنی کتاب پڑھتے تھے، لیکن لا یعلم بشیء ما فیہما، جو اس میں لکھا تھا اس میں عمل نہیں کیا تھا۔ آج تو قرآن پڑھتی ہے صبح بھی شام بھی، لیکن قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعلم للقرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بھی قرآن پڑھنے والے ملیں گے جو قرآن پڑھیں گے قرآن لڑتے جائے گا۔ استغفر اللہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن تو پڑھا لیکن قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ جو قرآن مجید قدم قدم پر دیکھیں مدارس موجود ہے، دین کے حلقے موجود ہیں، لیکن آج بھی بازار کے اندر کنات تو ہو رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سود خوری عام ہے، بہنوں کے حق مارے جاتی ہیں، بھائی کے حق مارے جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، زنا عام ہے، قتل عام ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج قرآن پڑھا تو صحیح لیکن برکت کے لیے پڑھا، قرآن پہ عمل کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھا، یہی وجہ ہے۔ آج ہماری زندگی میں قرآن کہاں، نبی کی سنتیں کہاں ہے، یہی وجہ ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے اگر انسان سمجھے۔ حضرت امام مالک کے پاس ایک مسئلہ آیا، کسی نے کہا جناب میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میری بچی جب پیدا ہوئی کہ جب یہ جوان ہو جائے تو میں ساری جہان کا خزانہ دوں گا، جیز کے اندر سارے جو ہے جہان کا خزانہ دوں گا۔ اب بچی جوان ہو گئی ہے اور یہ بھی قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں نے ایسے نہ کیا تو میری بیوی مجھ پر طلاق۔ لوگ پہلے قسم قرآن قسم اٹھاتے تھے اس طرح کی قسمیں، اور بچی جوان ہو گئی۔ اب مسئلہ ہے، امام مالک سے پوچھا جناب اب میں کیا کروں، بچی کو اگر بیاہ کر دیتا ہوں جیز کے اندر میری تو بیوی جتنی ہے میں دوں گا، لیکن سارے جہان کا خزانہ کیسے دوں؟ اگر بچی بیاہ کر دیتا ہوں بیوی طلاق ہوتی ہے کیا کروں؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کے دن رکھ لے، جب اسے رخصت کرنے لگے تو جیز کے اندر اللہ کا قرآن دے دے۔ یہ قرآن سارے جہان کا خزانہ ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہے، غلاموں نے لٹا ہے، مسجد کے کونے کے اندر پڑا ہے، الماری کے اندر، آج سے پڑھنے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بات اگر بڑھائی جائے وہ بہت لمبی ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر ان بچوں نے قرآن مجید آج پڑھا ہے، تکمیل کی ہے، اللہ ان کے پڑھنے کو آپ حضرات کے جو ہے حوصلے کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یہ جو محفل سجائی گئی اللہ اس میں جتنے حضرات دوست احباب دعا سے آئے ہیں، ہمارے علماء کرام آئے ہیں، اللہ سب کا آنا جاننا سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یہ جو ہے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں بالکل یہ جنگل سمجھے علاقہ، اس کا محلہ کوئی
ہم نے ان بچوں کے ساتھ تھوڑا سا محنت کی ہے، اور یہ تو اب پہلا دفعہ تھی کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھی ہے۔ ان بچوں کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، انشاءاللہ ہم مزید بڑھائیں گے کہ یہ بچے اب تقریر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پہلی دفعہ تھی اس وجہ سے ہم نے ان کو مزید بورڈ پر نہیں لایا ہے۔ اس لیے آپ یہ دوسری دفعہ انشاءاللہ پھر ان کے پیپر سجائیں گے۔ کچھ حضرات کے بچے ہمارے اور رہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یہ تکمیل جب کریں گے انشاءاللہ ان کا ٹیلنٹ آپ دیکھیں گے، ان کا جوہر دیکھیں گے، انہوں نے کتنی محنت کی، اور بھی ہماری انشاءاللہ کوشش ہے آپ کے حضرات کے تعاون سے، آپ کی محبت سے، آپ کے حضرات کے اس حوصلے کے ساتھ اللہ کریم اس مدرسے کو مزید تکمیل عطا فرمائے، اس کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔